مفتی صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا جنت اس پر واجب ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کی جنگ میں جائے گا تو وہ بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا پتہ ہے آپ کو وہ پہلا قافلہ کب گیا تھا؟ پہلے قافلے میں تو یزید تھا ہی نہیں، یہ اللہ تحقیق بات کر رہا۔ یزید اس قافلے میں نہیں گیا تھا، وہ تو بعد میں بیٹھ کر وہاں شرابیں پیتا تھا اور بیٹھ کے جناب وہ اشعار پڑھتا تھا کہ میں بڑا خوش ہوں۔ وہ سارا کچھ موجود ہے کتب کے اندر، یہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ تم صرف حدیث قسطنطنیہ کو دیکھ کر جناب اس کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہو، اور ظالمو اس کو جنت میں ڈالتے ڈالتے تم خود بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ پتا کیا کہتے ہیں، یزید تو وہاں تھا نہیں، اس کا کیا قصور ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ۔ کمال والی بات، اگر وہ وہاں تھا، مان لیا ابن زیاد ابن سعد ان سب نے کام کر دیا، امام حسین شہید ہو گئے، تو چاہیے یہ تھا نا ان سب کو پکڑ کے قتل کروا دیتا کہ جب میں نے کہا نہیں تھا تم نے یہ کیوں کیا؟ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ دلیل نہیں، کیا اس کی رضا پر یہ دلیل ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات، جہاں امام حسین مدینہ میں تھے تو وہاں کا گورنر بدل دیا، مکہ میں گئے وہاں کا بدل دیا، کربلا میں گئے وہاں پر کبھی ہور، کبھی ابن زیاد، کبھی عمر ابن سعد، کبھی شمر ذل جوشن، یہ کیوں بدلے؟ جی اس کا مطلب ہے وہ امام کا دشمن تھا۔ لوگ کہتے ہیں دلائل کوئی نہیں، کیوں نہیں تمہارے پاس دلائل یار؟ امام حسین کے لیے، ان کے حق پر ہونے کے لیے تمہارے پاس دلائل نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کا خوف کریں، ایسے لوگ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے جن کو حسین نظر نہیں آتا ہے۔ یزید کی طرفداری کرتے ہو اور ان کے لیے دلائل ڈھونڈتے، وہ تو وہاں تھا نہیں۔ یہ آج کا بھی اصول ہے، جب بھی کوئی کام ہو نا تو ظاہر سی بات ہے جو حکمران ہوتا ہے وہ بے شک اسلام آباد میں بیٹھا ہو، مجرم وہی کہلاتا ہے، اس کی حکومت میں ہوا ہے، اس کو چاہیے تھا بعد میں پکڑ کر ان کو پکڑتا، سزائیں قرار واقعی سزا دیتا، نہیں دی ہے، تو یہ دلیل ہے اس کی رضا پر۔ اور تیسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کیا دلیل ہے جی؟ اور بھائی وہ کمینے کا غصہ تو ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے تو اس نے مدینے پر حملہ کروایا۔ اللہ، یہ تو شہادت حسین کے بعد ہوا ہے نا، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ یزید کے طرفداروں، مکے پر حملہ کروایا، منجنیکوں کے ذریعے پتھر پھینکوائے گئے، آگ لگ گئی خانہ کعبہ کے اندر، مدینہ شریف کی کتنی 3 دن کے لیے نمازیں نہیں ہوئی، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ اور باتیں کرتے ہیں کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ اندھے ہو گئے، خدا کا خوف کرو۔ بالکل ٹھیک کہا۔ کتنی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یزید حقیقتاً قاتل امام حسین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب جبکہ ہم حق جان چکے ہیں تو آپ کو اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس حق کو، اس بات کو آگے پہنچانا ہے تاکہ ہر کوئی یہ بات جان لے کہ قاتل امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ دوسرا، آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قاتل امام حسین علیہ السلام سے، یزید سے اور یزیدیت سے برات کا اور لا تعلقی کا اظہار کریں۔ امام حسین علیہ السلام ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم ہر ظلم پر آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، اور احتجاج کرنے کا اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجالس امام حسین ہے۔ کیوں نہ ہم سب ایک ہو کر، شیعہ سنی سب ایک ہو کر مجالس امام حسین میں شرکت بھی کریں اور مجالس کو برپا بھی کریں۔